بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز ناظرین، آج کا جو حدیث کا سلسلہ ہے، یہ جو حدیث آج ہم نے بیان کرنی ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقیء الارض افلاذ کبیدہا، کہ زمین اپنا جگر گوشہ، اپنے اندر چھپائی ہوئی چیزیں باہر نکالے گی۔ امثال الاسطوان من الذهب والفضہ، ستونوں کی طرح، سونے اور چاندی کے ستونوں کی طرح اپنے اندر جو چیزیں، جو خزانے اس کے اندر ہیں وہ باہر نکالے گی۔ مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کی لوگ اسے اتنا نکالیں گے کہ ان چیزوں کی کثرت ہو جائے گی۔ قال فیجیء السارق فیقول فی مثل هذا قطعت یدی، چور آئے گا، وہ جب دیکھے گا کہ مال و دولت کی اتنی فراوانی ہے اور کہے گا کہ ہائے افسوس کہ میرا اسی مال کی وجہ سے میرے ہاتھ کاٹے گئے۔ اسی طرح قاتل آئے گا، فیقول ویجیء القاتل فیقول فی هذا قتلت، قاتل آئے گا اور جب دیکھے گا کہ اتنا مال عام ہے، فراوانی ہے، اور کہے گا کہ ہائے افسوس اسی مال کے پیچھے میں نے جو ہے قتل کیا۔ اسی طرح فرمایا وَيَجِيءُ الْقَاطِعُ فَيَقُولُ فِي هَذَا قَطَعْ، اسی طرح قاطع رحم، رشتہ داری توڑنے والا، وہ آئے گا، وہ بھی کہے گا کہ ہائے افسوس میں نے اسی مال کی وجہ سے قطع رحمی کی۔ ثُمَّ يَدْعُونَهُ فَلَا يَأْخُذُونَ مِنْهُ شَيْئًا، پھر وہ لوگ آئیں گے اور اسے چھوڑ دیں گے، اس میں سے کچھ نہیں لیں گے، یعنی ان کو پرواہ نہیں ہوگی اس مال کی اور اس دولت کی۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مال تمہارے اندر فراوانی اس کی نہ ہو جائے، مال کی فراوانی تمہارے اندر نہ ہو جائے۔ حتیٰ یہم رب المال من یقبلہ منہ صدقۃ، یہاں تک کہ صاحب مال ہوگا جو وہ تلاش کرے گا کہ کوئی اس سے جو ہے اس مال سے صدقہ لے اور اسے کوئی نہیں ملے گا۔ وَيُدْعَى إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ لَا، وہ کسی کو تلاش کرے گا، کسی کو بلائے گا کہ بھائی اس میں سے صدقہ لے لو، تو وہ کہے گا کہ نہیں، لا ارى بلی فیہ، میرا اس سے کوئی میری اس میں حاجت نہیں ہے، میری اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے یہ چیز نہیں چاہیے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يأتین علی الناس زمان یطوف الرجل فیہ بالصدقة من الذهب ثم لا یجد احدا یأخذ منہ، کہ ایک زمانہ آئے گا کہ کوئی شخص اپنا مال لے کر لوگوں کے بیچ طواف کرے گا، یعنی گھومے گا، گھر گھر جائے گا یا گلی گلی گھومے گا اور تلاش کرے گا کہ کوئی اس سے یہ سونا چاندی اس میں سے جو ہے صدقہ یا زکوٰۃ جو ہے اس میں سے لے لے۔ ثم لا یجد احدا یأخذ منہ، پھر وہ کسی کو نہیں پائے گا جو اس سے وہ زکوٰۃ لے۔ وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ 40 امرأة يَلُذْنَ بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ، اور ایک شخص دیکھا جائے گا، یعنی اس وقت لوگوں کو جب دیکھا جائے گا تو ایک جو شخص ہوگا اس کے پیچھے 40 عورتیں ہوں گی جو اس کی پناہ میں آئیں گی۔ مطلب یہ ہے کہ جو اس کی کفالت میں ہوں گی یا جس کی دیکھ بھال اس کے ذمے ہوگی۔ من قلت الرجال و کثرت النساء، مردوں کی قلت کی وجہ سے اور عورتوں کی کثرت کی وجہ سے، یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ جنگوں کی وجہ ہو جس کی وجہ سے مرد جو ہے اکثر جنگ میں مارے جائیں گے اور شہید ہو جائیں گے، اور عورتیں جو ہے باقی بچیں گی، اور ان عورتوں پر جو ان کی ذمہ داری اٹھانے والے ہوں گے وہ بہت کم مرد ہوں گے، یہاں تک کہ ایک شخص ہوگا، ایک مرد ہوگا تو اس کے ذمے 40 عورتوں کی کفالت یا 40 عورتوں کی ذمہ داری اس پر ہوگی۔ تو یہ حالت قیامت کے قریب ہوگی۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو
اسی طرح میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد، نرینہ اولاد کا یہاں خاص کر ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ دنیا کی زینت ہے، والباقیات الصالحات، اور جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں وہ نیک اعمال ہیں۔ تو جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ انسان کے نیک اعمال ہیں، ورنہ یہ مال و دولت اس کی کوئی قیمت نہیں، یہ صرف دنیاوی مزین کردہ چیزیں ہیں جو شیطان جو ہے انسان کے لیے، انسان کے سامنے مزین کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔